بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. یہ حدیث نمبر 243 ہے جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے، کاتب وحی کہلاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہتدی بہ الناس، کہ اللہ حضرت معاویہ کو آپ ہادی بنا دیجئے، ہدایت والا بنا دیجئے، اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دیجئے کہ لوگ ان کی اقتداء کریں، ان کی پیروی کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔ کاتب وحی کہلاتے ہیں، یعنی ان حضرات میں ان کا شمار ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے کے لیے مقرر اور متعین تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے جو لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دے، مغالطے میں مبتلا کر دے۔ اغلوطات یہ لفظ غلط سے نکلا ہے۔ اغلوطات کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات کرنا جو غلط فہمی پیدا کر دے، ذو معنی یا ڈبل معنی رکھنے والا کوئی جملہ بول دینا، کوئی لفظ بول دینا جس کے دو طرح کے معنی نکل سکتے ہوں، اچھے بھی اور برے بھی، صحیح بھی اور غلط بھی۔ ایسی بات کو اغلوطات کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو پہلی یا چیستہ بھی کہا جا سکتا ہے، پہلیاں بجانا۔ تو دین کے اندر، دین کے معاملات کے اندر یا دین کی مسائل کے اندر ایسی بات کرنا جو غلط فہمی میں ڈال دیں یا پہلی ٹائپ کی قسم ہو، ایسی باتوں کو کرنے سے منع فرمائے گی تاکہ لوگ اس دین کی، اس بات کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، ان کو کسی قسم کا مغالطہ نہ لگے۔ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ یا دین کی بات بیان کرتے ہوئے وہ بات عام فہم انداز میں بیان کرنی چاہیے تاکہ ہر عام و خاص کو وہ بات سمجھ میں آئے۔ اس انداز سے بات کرنا کہ جو عام و خاص کی، عام لوگوں کی سمجھ سے بالا ہو یا عام لوگوں کی سمجھ سے ہٹ کر ہو، ایسی تعبیرات اور ایسی اصطلاحات، جملے استعمال کرنا جو مشکل اور پیچیدہ ہوں، اس حدیث مبارک میں اس سے منع فرمایا کہ صاف گفتگو ہو، ایسے الفاظ کا انتخاب ہو جو واضح ہوں، اپنے معنی اور مطلب کے اندر اور اپنے مفہوم کے اندر بالکل کلیئر ہوں، ڈبل معنی رکھنے والے اور ذو معنی قسم کے الفاظ، غلط فہمی میں ڈالنے والے، مغالطے میں ڈالنے والے باتوں سے منع فرمائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اس کا تعلق دینی باتوں کے ساتھ ہے۔ دین کی باتوں کے اندر انسان کو سادہ عام فہم رکھنا چاہیے تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھ سکے اور اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی اس کو دشواری یا مغالطہ نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے آداب کا بھی ایک حصہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو بالکل ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے، اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ بعض حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملوں میں موجود الفاظ کو انگلیوں پر گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا، اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کر۔
اور بعض روایات کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جب کوئی بات کرتے تو بس اوقات اس جملے کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جائے اور کسی قسم کی جو ہے سمجھ کے اندر کمی نہ رہ جائے، کسی قسم کی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں نہ بیٹھ جائے، کیونکہ کسی مسئلے کا صحیح سے سمجھ میں نہ آ جانا اور پھر اس کو غلط سمجھ کر آگے منتقل کر دینا، اس طرح کی پریشانیوں کو جنم لیتا کہ خود غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور پھر جو ہے نا دوسروں کو پھر وہی غلط سمجھا ہوا مسئلہ بتلا دیا، نتیجہ حضرت خود بھی غلط عمل کیا اور دوسروں تک بھی وہ بات غلط پہنچا۔ اس لیے آداب تو یہی ہے کہ ایسے الفاظ اور جملوں کا انتخاب ہو بیانات کے اندر، وعظ و نصیحت کے اندر، دین کی بات کرتے ہوئے جو عام فہم ہو اور کسی قسم کی غلط فہمی پر لوگوں کو غلط فہمی کا مغالطہ لوگوں کو اس جملے کے ساتھ نہ ہو۔ یہ غلط فہمی کا نتیجہ بڑا سخت ہوتا۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، عام فہم ہونے کے باوجود بھی ہم پر وہ چیز واضح نہیں ہوتی، بات کرنے والا بیان کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو بات واضح تھی، میں نے تو آسان الفاظ میں اپنی دانست میں تو بیان کر جاتا ہے کہ میں نے آسان الفاظ میں بات کر لی، لیکن سامنے والے کے لیے وہ بات سمجھنا آسان نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر سامنے والے سننے والے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو سنے اور اگر صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا تو بیان کرنے والے سے اس کی وضاحت طلب کر لے، اس کے ساتھ جا کر معلوم کر لے کہ آپ نے جو یہ جملہ بیان فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے، وضاحت کر۔ تو دونوں طرف بولنے والے کی اور سننے والے کی دونوں کی ذمہ داری بنتی کہ بولنے والا اپنے کلام اور اپنے گفتگو کے اندر عام فہم الفاظ کا انتخاب کرے، ایسے جملے بولنے سے گریز کرے جو مغالطے میں یا غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے یا عام آدمی کی سمجھ سے اوپر کے ہوں، کیونکہ بس اوقات دینی مسائل یا دینی جو ہے نا بیانات کے اندر عربی تعبیرات یا عربی اصطلاحات استعمال کر لی جاتی جو ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر بیان کرنے والوں کو اسی بات کی ترغیب ہے کہ بیان کرنے میں آپ ایسی تعبیرات یا ایسے جملوں کا استعمال انتخاب کریں جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ایسی عربی اصطلاحات یا ایسی تعبیرات سے گریز کرے جو ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا اس کا آسان نہ ہو، عام فہم نہ ہو یا اس کی وجہ سے وہ مغالطے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الغلوطات، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فہمی میں مبتلا کرنے والی باتوں سے منع فرمایا، یہ بات بالکل واضح ہو، معنی اور مطلوب معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل وہ کلیئر ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا ڈبل معنی پیدا نہ ہوتا ہو، ذو معنی نہ ہو اور لوگوں کو کسی قسم کی اس سے غلط فہمی نہ ہو اور غلط مغالطے پر مبنی بات نہ ہو۔ دعا فرمانا چاہیے شامل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم